الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی فرما دیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب پچھلی آسمانی کتابوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا تو اس کتاب پر ان یہودیوں کا، عیسائیوں کا ایمان بھی تھا، اور آخری نبی پر بھی یہ لوگ ایمان رکھتے تھے۔ ایمان کیا رکھتے تھے، بلکہ یہ انتظار کرتے تھے، جیسے کہ میں نے پچھلی کئی نشستوں کے اندر آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ مدینے کے اوس اور خزرج قبیلوں کو یہ ڈرایا کرتے تھے کہ ان قریب ایک نبی آنے والے ہیں اور ہم ان پر ایمان لائیں گے اور تمہیں تہس نہس کر دیں گے۔ ہوا یہ کہ جب وہ نبی ظاہر ہوئے تو ان کی توقع کے بالکل برخلاف ان کی قوم کے اندر سے نہ ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عرب قبیلے کے اندر، قریش کے اندر ان کو پیدا فرما دیا۔ اس بات سے یہ لوگ جل بھن گئے، اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کر دیا، تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین کا، ان کے پیغمبروں کا، ان کی کتاب کا انکار تو نہیں کیا تھا، کہا تھا ہاں تمہارا دین اپنے وقت پر سچا تھا، حق تھا، تمہارے نبی بھی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے سچے نبی تھے، تمہاری کتابیں بھی آسمانی کتابیں تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتابوں کا یا ان کے نبیوں کا انکار نہیں کیا تھا، بلکہ تصدیق کی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور یہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تورات کو مانتے ہیں یا انجیل کو مانتے ہیں۔ تو تورات اور انجیل میں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر موجود ہے، تو اگر تم واقعی تورات کو مانتے تو اللہ کے رسول کو مانتے، اور اللہ کے رسول کو نہ مانا تو اس کا مطلب یہ حقیقت میں تم نے تورات اور انجیل کو بھی نہ مانا۔ یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے، ان کی ایک جماعت نے کتاب کو پیچھے، اپنے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، ایسے ہوگا جیسے جانتے ہی نہیں ہیں، بالکل ایسے بن گئے کہ جیسے ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی موجود نہیں ہے۔ اچھا، ہم سب یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ الگ الگ وقتوں میں اپنی اپنی کتابوں کا ان لوگوں نے بڑا زبردست حلیہ بگاڑا ہے، بلکہ آج جن زبانوں میں ان کی کتابیں موجود ہیں، ان زبانوں میں یہ کتابیں نازل بھی نہیں ہوئی۔ انجیل کا نام تک بدل دیا بائبل کر کے، اور انگلش کے اندر وہ موجود ہے۔ سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، دنیا میں آج سریانی زبان کہیں بولی نہیں جاتی۔ اسی طریقے سے تورات جو وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، آج پوری دنیا میں عبرانی زبان کا نام و نشان موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے الگ الگ زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر دیا، اور جن زبانوں میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں ان کو ختم ہی کر دیا۔ ٹرانسلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے ایک کوتاہی یہ بھی کی کہ اپنی مرضی کی باتیں بھی اس میں اپنی طرف سے داخل کر دیں، اور جو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ناگوار لگتی تھی ان کو بھی اپنے پاس سے کاٹ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ معاملہ کچھ کا کچھ بن گیا، زبانیں بدل گئیں، حالات بدل گئے، معاملات بدل گئے، احکام بدل گئے، کتابوں کی شکل ہی بدل گئی۔ تو لہٰذا اب ضرورت تھی کہ ایک صحیح کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نازل کی جائے،
اور وہ کتاب ایسی ہو کہ قیامت تک کی لوگوں کی انسانیت کی ہدایت کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ چنانچہ انگلینڈ کا ایک واقعہ ہے، مولانا پیر ذوالفقار صاحب کی کتاب ہے خطبات ذوالفقار، اس کے اندر لکھا یہ واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ انگلینڈ پتہ نہیں آسٹریلیا کون سی، لنڈن پتہ نہیں کون سی جگہ ہے، وہاں پر جو ہے سالانہ، سال میں ایک بار ایک جو ہے بڑی جو ہے کانفرنس ہوتی ہے، بڑا جلسہ ہوتا ہے، اور دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ہر مذہب کا اسکالر وہاں جا کر کے اس میں شریک ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ ان کے یہودیوں کے مربی اور کرسچنس کے جو پاپ فادر ہوتے ہیں اور ہندوؤں کے جو پنڈت ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی جانب سے علماء کرام ہوتے ہیں، تو ایک بڑی وہ ہوتی ہے۔ تو مولانا ذوالفقار صاحب کہتے ہیں کہ اتفاق سے میں ان دنوں میں وہاں موجود تھا، سفر کسی اور مقصد سے کیا تھا، انہی دنوں میں یہ معاملہ ہو گیا، تو مشورہ ہوا کہ مسلمانوں کی طرف سے اس مجلس کے اندر کون جائے گا، تو پیر ذوالفقار صاحب کہتے ہیں کہ میرا نام آ گیا۔ اچھا وہ انجینئر بھی ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب انجینئرنگ بھی کر رکھی ہے، اور بہت بڑے، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ولی ہیں، پوری دنیا کے بہت بڑے عالم اس وقت۔ تو جب ان کو وہاں بھیجا گیا تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس مجلس کے اندر ایک ٹیبل کے اوپر سب بیٹھے ہیں، پنڈت بھی اور یہ بھی اور وہ بھی، سب لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی کتاب کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ سب سے پہلے کتاب کون پڑھے گا، ایک طریقہ تھا، سب سے پہلے کون اپنی کتاب پڑھے گا، تو کہتے ہیں کہ میرا سب سے پہلا ذکر میرا آیا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اپنا قرآن پڑھ کے سنائے۔ تو کہتے ہیں میں نے تھوڑی سی سورۃ فاتحہ پڑھی اور اس کا مختصر ترجمہ کر دیا، سب نے سنا، کوئی کچھ نہیں بولا۔ کہتے ہیں میرے بعد ایک عیسائی کا نمبر آیا کہ وہ بائبل پڑھے گا۔ جب اس کا جو ہے بائبل پڑھنے کا نمبر آیا اور وہ پڑھنے لگا اور ترجمہ کرنے لگا، تو میں نے اس کو ٹوک دیا، پیر ذوالفقار صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو ٹوک دیا اور اس سے یہ کہا کہ بھائی دیکھو قرآن مجید عربی میں نازل ہوا ہے، میں نے عربی میں تلاوت کری، اور تم جو اس وقت بائبل پڑھ رہے ہو یہ سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، لہٰذا تمہاری ذمہ داری ہے تم سریانی زبان میں اس کو پڑھ کے دکھاؤ۔ کہ اللہ کا جی سریانی زبان میں تو آج پوری دنیا میں بائبل کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے، کہ کس زبان میں، کہ انگلش میں، انگلش میں نازل ہوئی تھی، نہیں، کس میں نازل ہوئی تھی، سریانی میں ہے، کتاب ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک ایک کر کے اپنی اپنی کتابیں پڑھتے تھے اور میں ہر ایک کو پکڑ لیا کرتا تھا، اور اللہ کا فضل ہے قرآن جس زبان میں نازل ہوا میں اسی زبان میں اس مجلس کے اندر علی الاعلان تلاوت کر کے ترجمہ کر کے آئی، کوئی بول ہی نہیں سکتا، اللہ کا فضل، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ لوگ قرآن نہیں سیکھتے، آپ لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو آپ قرآن نہیں سیکھتے۔ میں بارہا اعلان بھی کر چکا ہوں، پھر اعلان کروں گا اس جمعے میں، کوشش کروں گا کہ جو ہے آپ لوگوں کو پھر سے اس طرف توجہ دلاؤں، آپ کو ترغیب دوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے رمضان سے پہلے ہم نے ہفتے میں ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں آدھا گھنٹہ لگتا تھا تقریباً۔ اب پھر سے تفسیر تو نہیں شروع کروں گا، لیکن اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد قرآن مجید کے سکھانے کا سلسلہ شروع کروں گا، جس میں قرآن بھی سکھایا جائے گا، نماز بھی سکھائی جائے گی اور اردو زبان بھی سکھائی جائے گی۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ ضرور قرآن پر دیکھو، اللہ کے کلام پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں سے کسی چیز کا، روپے پیسے کا یا کسی بھی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں، بس ایک چیز مانگتا ہوں، ہفتے میں ایک دن آدھا گھنٹہ دے دو، قرآن سیکھ لو، خدا کے واسطے سیکھ لو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم لوگ مسجد میں مسائل کھڑے کر دیتے ہو، ذرا سی بات کے اوپر ہم سے ایسے منہ بنا کے نکلتے ہیں کہ علمان والحفیظ۔ اب تو کچھ نہ کچھ چلتی رہتی ہے۔ اب ایک صاحب ہیں، وہ کسی بات پر ناراض ہیں، اور صبح فجر کی نماز کے بعد انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھ لیا۔ مسئلہ پوچھا تو کہنے لگے کہ وہ یہ بتائیے کہ وہ جو ہے وہ پینٹ جو پہنتے ہیں اور اس میں گھٹنا ڈھکا ہوا ہو، پنڈلی کھلی ہوئی ہو، ایک تو ہوتا ہے نا پاجامہ پورا نیچے تھا، اور ایک وہ ہوتا ہے کچھا ہوتا ہے نا، گھٹنے جو ہے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں خالی، اور نیچے سے پوری ٹانگ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس طرح سے نماز ہو جائے گی۔ اب مجھے بتاؤ میں اس کا کیا جواب دوں، کیا جواب دوں؟ اب جواب تو وہی دیا جائے گا نا جو کتابوں کے اندر موجود ہوگا۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، ریپیٹ کرتے کرتے تھک گیا ہوں کہ ہماری کوئی بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی۔ ہاں غلطی اگر ہو جائے، بعض مرتبہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ ہو سکتا ہے کبھی کوئی غلطی سے مسئلہ بیان کر دیا جائے، پھر بعد میں اس کی اصلاح بھی کر لی جاتی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ غلط مسئلہ جان بوجھ کر کے بتایا جائے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے ان کو بتایا، میں دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھٹنے ڈھکے ہوئے ہوں، گھٹنا کیونکہ سطر ہے اور سطر کا ڈھکنا فرض ہے، اگر کسی کے گھٹنے ڈھکے ہوئے ہوں
تو بہرحال نماز اس کی ہو جائے گی. ہاں تقوی کے خلاف ہے کہ ٹانگ جو ہے ننگی کر کے آ رہا ہے، نماز بہرحال ہو جائے گی. کہ تم لوگوں نے یہ بڑا عجیب حساب بنا رکھا ہے مفتیوں نے، نماز بھی ہو جائے گی تقوی کے بھی خلاف ہے. بھائی تقوی کے خلاف ہے تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ اور نماز ہو جائے گی تو تقوی کے خلاف کیسے؟ یہ تمہارا حساب سمجھ میں، یہی الفاظ تھے، یہ تمہارا حساب سمجھ نہیں آتا. میں عالموں کا، مفتیوں کا داڑھی منڈے تھے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی وہ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ شریعت ہمارے باپ کی تو ہے نہیں. میں نے یہی کہا، جو شریعت کہے گی وہی مسئلہ بتاؤں گا، نہ میں اپنی طرف سے کوئی آدھی بات چھپاؤں گا اور نہ اپنی طرف سے کوئی آدھی بات بڑھاؤں گا. دوسری بات یہ بتاؤ داڑھی کاٹنا کیسا ہے؟ میں نے پوچھ لیا، تھوڑا سا آگے گئے تو پوچھ لیا، میں نے داڑھی کاٹنا کیسا ہے؟ کہہ رہے جائز نہیں ہے. میں نے کہا داڑھی کاٹ کے نماز پڑھو گے تو ہو جائے گی، بغیر داڑھی کے تیری نماز تو ہو رہی ہے، اور دوسرے کے لیے بھی تو گنجائش رکھ. بڑی کھجلی ہے ہمیں دوسروں کو دیکھنے، کون کیا پہن کے آ رہا ہے، کون ننگے سر آ رہا ہے، کون کہاں کھڑا ہو رہا ہے صف میں، بڑی کھجلی ہے اللہ کی قسم. دیکھو بھائی، میں اللہ کا کلام سامنے رکھا ہے، اس بات کو میں صاف صاف واضح طور پر کہہ دوں کہ اگر ہماری ذات سے، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم اپنا دین کا کام کر رہے ہیں، اگر ہماری ذات میں کوئی کمی ہے علماء کے تعلق سے، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور دیگر علماء کے لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر ہماری ذات سے کسی کو ناراضگی ہے کہ بھائی یہ ان کے اندر یہ کمی ہے یا ایسا ہے ویسا ہے، وہ تو ایک الگ سی بات ہے، اس میں تو آپ ناراض بھی ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو شکوہ شکایت دور کرنے کا موقع بھی دیا جائے گا، اور ہم بھی انشاءاللہ کوئی غلطی کمی بیشی ہوگی تو ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگیں گے. لیکن اگر دین بیان کرنے کے اندر آپ لوگ ناراض ہو گئے تو بھائی ایسے لوگ بھاڑ میں جائیں، مجھے پرواہ نہیں. دین تو جیسا کا تیسا بیان کیا جائے گا، اس کے اندر نہ کمی کی جائے گی اور نہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی مناسب تعویل کی جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے. یہ مسلح امانت ہے، یہ ممبر امانت ہے. کسی کو خوش کرنے کے لیے باتوں کو توڑ مروڑ کر میں بیان نہیں کر سکتا، اللہ کا فضل ہے. تو آپ لوگوں سے عرض یہ کر رہا تھا، ان ساری کمیوں بیشیوں کو دور کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن والی قوم قرآن سیکھے. اپنا تھوڑا سا وقت نکالو اور انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد، یہ جو آ رہا ہے 2-3 دن کے بعد جمعہ، اس میں ہم ایڈمیشن لیں گے اور بہت لمبا چوڑا چکر نہیں چلائیں گے. ہر بار رمضان آتے ہیں اور وہ لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، وہ گاڑی اٹک جاتی ہے. بس انشاءاللہ جمعے کو ایڈمیشن ہوں گے، چاہے 4 آدمی آ جائیں، مجھے پرواہ نہیں. اتوار سے میں کلاس شروع کر دوں گا، اتوار کی عشاء کی نماز کے بعد سے ہم باقاعدہ اپنی کلاس شروع کر دیں گے. کچھ معاشرے کی صورت تو بدلے، کچھ لوگوں کے حالات تو بدلیں. ساتھ دیں گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ سیکھیں گے قرآن؟ کون کون سیکھے گا بتا، ہاتھ اٹھاؤ. جس کو آتا ہے وہ بھی انشاءاللہ نیت کر لو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہمیں قرآن آتا بھی ہے تب بھی اگر ہمارے قرآن میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو کم از کم وہ دور ہو جائے گی، ہے نا. اور قرآن کے ہر لفظ پر ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی، ہر لفظ پر 10 نیکیاں انشاءاللہ. ہفتے میں 1 دن بیٹھیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہفتے میں 1 دن سسرال بھی تو جاتے ہو نہیں جاتے ہو؟ روزانہ IPL دیکھ رہے ہو 2-3 گھنٹے اس میں خراب کر رہے ہو، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ 10 منٹ قرآن پڑھو، 10 منٹ نماز سیکھو، 10 منٹ اردو سیکھو. اللہ بھی خوش ہوگا، آپ لوگوں کو بھی اپنے اندر خود بدلاؤ محسوس ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.